على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں ہدایت فقیر کے اوپر فضائل کو پیش کیا جا رہا تھا. ایت اللہ الوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہم دلیل کو ملاحظہ کر رہے تھے اور گزشتہ درس میں ہم نے اس کے پہلے دو مقدمے مطالعہ کیے. تیسرا مقدمہ ایک نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے پہلے دو کے نتیجے میں آتا ہے. پہلا مقدمہ جو ہم نے قرار دیا وہ یہ تھا کہ انسان آزادی کا خواہاں ہے اور آزادی محدود انسان کے اندر فطرتاً یہ جذبہ موجود ہے اور اسی آزادی کو قانون سے آپ کی خدمت میں ربط دیا گیا تھا کہ جہاں آزادی ہے وہاں پہ طبیعت طغیان گر بھی ہے. ان دو نقطوں کو اچھے طریقے سے آپ ملاحظہ کریں کہ آزادی تو لینا چاہتے ہیں لیکن ادھر سے ہمارے اندر شہوات اور غضب بھی غلبہ حاصل کر لیتا ہے. اس کے ذریعے اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے. لہذا انسان کی زندگی کو نظم کی ضرورت ہے. یہ نظم برپا نہیں ہو سکتا جب تک قانون نہ ہو. اس لیے دوسرے مقدمے میں ہمارے سامنے ضرورت قانون اجاگر ہوئی. قانون نظم کے ذریعے سے آزادی محدود کے تصور کو مکمل کرے گا یا برپا کرے گا. نظم کے بغیر کسی صورت میں بھی آزادی نہیں میسر آ سکتی. لہذا قانون آ کے اس کو منظم کرتا ہے. یہ جو دو مقدمے ہیں یہ کاملاً عقلی ہیں اور مسلم غیر مسلم سارے ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ادنا سے تفکر کرنے والا انسان بھی اس کو قبول کرے گا کہ بلا شک و شبہ انسان کی ضروریات زندگی اور جذبہ آزادی جو اس کے وجود میں، کیونکہ ضروریات زندگی کے ضمن میں وہ آزادی ہی کو لینا چاہتا ہے. تو اس صورت میں قانون کی ضرورت ہمارے سامنے ابھر آتی ہے کہ قانون آ کے آپ کی زندگی کی ضروریات کے حوالے سے بھی نظم دیتا ہے اور یہ جو سرکشی طغیانیت پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی معاشرے کے اندر نظم پیدا کرتا ہے اور نظم کے نتیجے میں قانون جاری ہو تو نظم برپا ہوگا اور نظم کے نتیجے میں ضرورت بھی پوری ہوگی اور آزادی کا حصول بھی یقینی ہو جائے گا. یہاں پہ ہم دوسرے مقدمے کو مزید آج ذرا دقت سے دیکھتے ہیں کیونکہ تین قسم کی دلیلیں آیت اللہ الوادی عاملی نے قائم کی ہیں. عقلی محض ہے ایک دلیل اور ایک دلیل ہے نقلی محض جس میں کوئی عقلی مقدمہ نہیں ہے، صرف قرآن اور آیات مبارکہ سے استفادہ ہے یا روایات اہل بیت علیہ السلام سے مقدمات کو لے کے آئے ہیں. اور ایک ان دونوں سے مخلوط ہے کہ ایک مقدمہ عقلی اور ایک نقلی ہے اور یہ دونوں دلیل عقلی اور نقلی ہے دلیل شرعی کہلاتے ہیں. دلیل شرعی کی دو قسمیں ہیں. اس جگہ آئے اب ہم قانون کی، کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ انسانی معاشروں کی بات ہے. ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، ہر دور میں. لہذا حتیٰ کہ گھرانوں کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ گھرانے میں بھی ایک فرد آزادی کو حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک ایک قانون گھر کے اندر ایجاد نہ ہو جائے. اگر ایک بندہ اپنی ہی منمانی کرے، مثلا باپ ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہی چلائے تو سارے اذیت میں رہیں گے. یا کوئی گھر کا فرد بیٹا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے وہ آگے اپنی جانبداری چلاتا ہے سارے ہی پریشان رہیں گے. لیکن اگر باہمی انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ چند چیزیں گھر کے اندر قرار پا گئی ہیں، مثلا کسی کی پرائیویسی میں بلا وجہ مداخلت نہ کی جائے، مہمانوں کو اگر لانا ہے تو فلاں جگہ کے اوپر مہمانوں کو بٹھایا جائے، کھانے وغیرہ کا اہتمام مثلا 2 یا 3 ٹائم کیا جائے گا. اس طرح سے کوئی گھر کے اندر ایک قانون کی حیثیت اختیار کر لے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی آرام دہ ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور آرام دہ زندگی بھی بسر ہوتی ہے. لیکن طغیانیت کیا کہے گی؟ صرف میرے مطابق چلا جائے. لہذا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 موضوعات رکھے ہیں، اب یہاں پہ ہماری بات آج کے دن کی شروع ہوتی ہے کہ جو 2 موضوعات آپ کی خدمت میں یہ 2 مقدمے رکھے ہیں اس کا آغاز انسان کا زمین پر آباد ہونے سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ضرورت تھی
لیکن اس قدر بڑی ضرورت نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی دور میں کہ نزول شریعت کا باعث بن جاتی وہ ضرورت، لیکن قوانین تھے، یعنی آدم علیہ السلام خود کنٹرول چیزوں کو کر لیتے تھے اور آبادی بہت قلیل تھی، انسانی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس دور میں آبادی بھی پھیل گئی، بڑھ گئی، اس لیے پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اتری۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی ضرورت انسان کے طغیانیت کو قابو کرنے کے لیے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ان دو چیزوں کے لیے یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی آپ نے یہی پڑھا، ان دو کو پورا کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ بس قانون کی ضرورت کب ہوگی؟ ہر معاشرے میں ہوئی یا نہیں؟ یہاں پہ ہم بہت غور و فکر کریں اور معاشروں کا جائزہ لیں تاکہ قلب کی گہرائی سے اس بات کے معتقد ہوں کہ قانون کے بغیر اصلاً ضرورت معاشرہ پورا نہیں ہو سکتا، اور فساد اور ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور فساد اور ظلم کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے زمین کے اوپر۔ لہذا اگر ہم قانون کے حمایتی نہیں ہوتے یا قانون کے اجرا کی بات نہیں کرتے تو ہم لامحالہ ایک کس طرف کن لوگوں کا ساتھ دینے والوں میں ہو جائیں گے کہ جو فساد اور ظلم کو برپا کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ انڈائریکٹ، بے شک ڈائریکٹ نہیں، لیکن ہماری خاموشی، ہمارا تقاضا نہ کرنا، ہمارا قانون کو جاری کرنے کی کوشش نہ کرنا ان لوگوں کو کبھی بنانے کے مترادف قرار پا جائے گا۔ بس آپ نے دیکھا ہر معاشرے کی ضرورت اجرائے قانون ہوا یا نہیں ہوا؟ اجرائے قانون کی جو ضرورت ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات کا پورا ہونا اور طبیعت طغیانگر کو قابو کرنا ہے۔ یہ خلاصتاً ہمارے پاس بات ہے۔ سوال یہاں پہ ہم آج ابھارتے ہیں کہ قانون کون بنائے؟ قانون اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے یا قانون نہیں بشر خود قانون بنائے؟ اس موضوع کو آیت اللہ جوادی عملی نے اٹھایا اور اس کو قدر تفصیل سے انہوں نے بیان بھی کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قانون جو ہے وہ بشر بنائے تو یہاں پہ چند مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، کیونکہ قانون ہم کیوں بنا رہے تھے؟ ہم ابھی تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف وہ ٹو دا پوائنٹ چیز ادھر سے اٹھا لیتے ہیں جس کو انہوں نے ذکر کرنا چاہا ہے۔ قانون ہم کیوں بنا رہے تھے؟ قانون اس لیے بنا رہے تھے تاکہ طغیانگر طبیعت کو قابو کیا جائے اور فساد اس وجہ سے جو طغیانیت کی وجہ سے جو فساد پیدا ہوتا ہے اسے ختم کرے۔ اور قانون کیوں بنا رہے تھے؟ انسانی ضرورت پوری ہو، درست ہے؟ اگر قانون بنانے والے میں شرائط کو ہم مد نظر رکھیں تو آپ کے خیال میں قانون بنانے والے میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ خود سوچیں، ہم چند لحظے خود غور و فکر کرتے ہیں کہ قانون، اس بحث کو پھر مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قانون بنائے یا غیر اللہ قانون بنائے۔ قانون بنانے والے میں کم سے کم کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے کہ ہم کہیں گے ہاں یہ قانون بنا سکتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ ایک مشینری لے کے آتے ہیں، گھر کے اندر کوئی بھی مشین آ گئے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس نے اب چلنا ہے اور اس کو ہم نے کسی جگہ رکھنا بھی ہے، صحیح، آن آف بھی اس نے ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یقیناً اس کے لیے ہمیں پھر قانون بنانا پڑے گا یا بندہ مقرر کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے؟ ممکن ہے کہ آپ نے کہ عدالت میری نظر میں اس مشین کو چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ عدالت سے تو مجھے سروکار نہیں ہے، ان میں سے آپ ایک چیز رکھیں گے اسے علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر اس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے تو ہاں، دکاندار بھی وارنٹی دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وارنٹی اس صورت میں ہے، اگر اس کو صحیح علم نہیں اور اس نے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اس طریقے سے کوئی ایسا قدم اٹھایا اور وہ جل گئی یا خراب ہو گئی تو اس کی وارنٹی وہ نہیں دے گا۔ بس آپ نے پہلی صفت کیا رکھی؟ علم اس کے اندر ہونا چاہیے، اور کیا اس کے اندر ہونے چاہیے؟ یعنی اس کے اندر خود ہاں طریقہ کار، وہی علم ایک اس حوالے سے اہم صفت ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ اچھا، اسی دوران آپ کہیں گے کہ
اس کے اندر یہ بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ امانت سے اس کو انجام بھی دے. صحیح ہے، قانون کو لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھنے والا. بس ایک قانون دان اس طور پہ ہو کہ وہ لوگوں سے آشنا ہو، انسانی خلقت کے تقاضوں سے آشنا ہو، کیونکہ اب ہم نے انسان کا قانون بنانا ہے. انسان کی خلقت کو بھی جانتا ہو اور انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہو، اور ضروریات کیسے پوری ہوں گی اسے بھی کیا ہے جانتا ہو. نمبر 2، اس کے اندر جو مادہ ہو وہ رحمت کا ہو. صحیح ہے، اگر وہ مثلا انتقام لینے کی طرف آ جائے، امین اپنے اندر نہ ہو. یہ چند صفات ہیں کہ جو قانون بناتے ہوئے بعض اوقات انسان کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات غالب آ جاتے ہیں. ایسی سطح کا ہو کہ وہ ان چیزوں کا شکار ہونے والا نہ ہو. یہ ہمارے لیے اور اس طرح سے آپ دقت کر کے 2-3 اور ممکن ہے کہ قانون کے حوالے سے چند باتیں لے آئیں. لیکن اس جگہ پہ اگر ہم مقایسہ آپ کریں کہ اگر کسی شخص نے مثلا قانون تو اس نے پڑھا لیکن اس کا قانون ناقص تھا، تو اس نقص کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ لہذا یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور ولایت فقیہ کے ذہنوں میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ناقص اگر انسان کی زندگی کے سے متعلق ناقص اگر آپ قانون بنائیں گے تو اس کا نتیجہ خود فساد اور ہلاکت نکلے گا. اور اس کا مثلا آپ نے قانون یہ ایسا ہوا بھی ہے، جیسے میں نے چند مثالیں بھی دی تھی، 2 بچوں کا ایک قانون بنایا فلاں چیز کا. تھا کہ بعض ایسے بھی ہیں صرف انسان کے حوالے سے نہیں. ایک چائنا میں یا کسی اور ملک میں اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے ایک علاقے میں چوہوں کو مار دیا. اس سال جب فصلیں اگیں تو فصلوں میں شدید نقصان، کیڑے پہ کیڑا لگتا گیا. ان کے پاس جتنی بھی دوائیاں تھیں وہ کیڑوں کی تعداد کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. تو انہوں نے پھر افزائش نسل کی چوہوں کی، کیونکہ چوہے یہ کیڑے کھا جاتے تھے. لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے تجربات کی دنیا میں اگر جا کے اس قانون کی کوشش کرے گا تو ایک بڑے پیمانے پہ ہلاکتوں کا شکار ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ قانون وہ بنائے جو سب سے زیادہ عالم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ عالم کوئی ہستی نہیں ہے. اس لیے دین اسلام یہ عقلی ایک ضابطے کے تحت ہے. دین اسلام تو اس مسئلے کے اوپر شدید تر ہے، اس لیے عقلی ضابطے کے تحت بھی ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ قانون کون بنائے؟ وہ اللہ کی ذات بنائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو قانون کو جانتی ہو. اچھا، اب جاننے کے حوالے سے ایک اور نقطہ جو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انسان کی جو خلقت ہے وہ بہت آسان خلقت ہے، پیچیدہ ترین خلقتوں میں سے ہے. ایک طرف اس کا معنوی جنبہ ہے اور ایک طرف اس کا مادی جنبہ ہے. یقیناً قانون دان کو ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کے تمام جوانب کو گھیرتا ہو. اگر وہ انسانی زندگی کے تمام جوانب کو نہ گھیرے تو کیا وہ قانون بنا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم مشین کے لیے قانون بنانا چاہیں، لیکن مشین کے ہم نے صرف 2-3 کاموں کو مد نظر رکھا، بقیہ کو نظر انداز کر دیا. بقیہ کو نظر انداز کریں گے تو ممکن ہے اس حوالے سے ہماری جہالت اس کو فاسد کر دے. لہذا انسان کی بھی اسی طریقے سے ایک طرف مادی جنبہ ہے اور ایک طرف معنوی جنبہ ہے. دنیا کے جو قانون دان ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ رسائی کہاں تک ہے؟ مادی جنبے کی طرف یا معنوی نشوونما کی طرف ہے. لہذا قانون دان انسان کے لیے اور انسانی معاشروں کے لیے کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی مادی زندگی کو اس کی معنوی زندگی سے اول ربط دے، ایسا ربط دے کہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں. اور دوسرا، انسان کی ہر 2 زندگیوں کی نشوونما کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مصالح اور منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضرر اور نقصان سے بچانے کی خاطر ایک جامع قانون بنائے. ایک ایسا قانون کہ اگر وہ اجرا ہو جائے تو یہ نقصان اور ضرر سے بھی بچ جائے گا، اور اس کی زندگی میں اس کی ضروریات کے پیش نظر جتنے بھی منافع اور مصلحتیں تھیں وہ سب بھی پوری ہو جائیں گی. یہ ہم ایک عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟
اس وجہ سے قرآن نے آ کے کہا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ فقط و فقط حکم کس کے لیے ہے؟ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ جو سعادت مند انسان کو بنانا ہے، اس طرح کا جامع قانون جو اس کی تکوین اور اس کی خلقت کے عین مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہاں سے آپ کو ایک اور نقطہ اہم معلوم ہو گیا، کیونکہ ہم ابھی کتاب میں مزید دلیلوں کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ عقلی دلیل سے استفادہ کیا قانون بنانے میں بھی، کہ جو سب سے زیادہ انسان کے بارے میں علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ انسان کے نفع اور ضرر کی معلومات رکھتا ہے، اور انسان کے تمام زندگی کے اس دنیا اور اخروی ہر دو زندگیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جامع ترین ایک قانون بنا سکتا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ یقیناً وہ بشر نہیں ہے، وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ جو انسان کی ہماگیر جامع زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا قانون بنائے کہ جو قانون اس کے لیے اس دنیا کے تمام مصلحتوں کو بھی مہیا کرے اور تمام نقصانات اور ضرر سے بھی بچائے۔ ضرر اور خسارہ قرآن کا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ خسارہ بعض اوقات انسان کے جسم کا بچ جانا کیا ہے؟ نفع، اور بعض اوقات انسان کی زندگی کا یا جسم کا بچ جانا خسارہ ہے۔ مثلا اگر ٹانگ پہ زہر پھیل چکا ہے، اوپر بڑھ رہا ہے، ادھر ٹانگ کی بقا کیا ہے؟ خسارہ ہے، فوراً ٹانگ کاٹ دیں گے۔ لہذا خسارے کا تعین آپ ایک چیز کے ہمیشہ وجود سے نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایک چیز کے خاتمہ میں کیا ہے؟ وہی فائدہ ہے، جیسا کہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پہ آیا ہے کہ بشریت کی پر رحمت تھی۔ آیت اللہ جزدان پناہ اپنے درس تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ بھر جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرنے کے لیے یا ان کیڑوں کو جراثیموں کو مارنے کے لیے کوئی سپرے کر کے سارا صفائی ایک ساتھ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں چیز کو، صحیح۔ مثلا ایک شاپر ہے، اس میں کیڑے بھر گئے ہیں، کئی سالم ہوں گے دانے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بقیہ جگہ کو بچانے کے لیے پورے شاپر کو ہی کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ عذاب یہی ہے کہ معاشرے کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پانی پھیرا اور سارے گند بلا کو اٹھا کے پھینک دی، یہ رحمت ہے۔ جیسے آپ نے گھر کے اندر صفائی کرنا رحمت ہے، اور سارے کی ساری اطراف کی گند بلا کی چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دی، یہ رحمت ہے۔ لہٰذا اللہ کے عذاب میں بھی رحمت کا غلبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کی زندگی کے نفع نقصان کا تعین انسان خود نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ جس زندگی کو زندگی کا نفع قرار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ خسارہ، اور جس کو اپنے لیے خسارہ قرار دے رہا ہے وہی کیا ہے؟ اس کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات بھی ہیں کہ میں موت کو فقط اور فقط سعادت سمجھتا ہوں، صحیح ہے، اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو میں موت سے بدتر سمجھتا ہوں، صحیح، کہ اگر ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑے تو یہ میرے لیے موت سے بھی بستا، اور موت میرے لیے سعادت اس صورت میں ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھیں گے موت زندگی یہ جو مادی زندگی اسی میں نفع ہے۔ قرآن آ کے نفع اس کا بھی تعین کرتا ہے اور خسارہ کیا ہے اس مفہوم کو بھی بیان کرتا ہے۔ بس یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوئی، کسی بھی معاشرے میں بسنے والے انسان اپنے نفع اور نقصان کا تعین اپنی عقل اور شعور کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ نہیں کر سکتے۔ موجب جزیہ کے طور پہ کر سکتے ہیں، موجب کلیہ کے طور پہ نہیں، یعنی بعض نفع جات کو حاصل کر لیں گے اور بعض نقصان کو اپنے سے دور کر لیں گے، بعض کو، جسے کہتے ہیں موجب جزیہ، صحیح ہے، بعض کو کلی طور پہ ہر نفع کو حاصل کرنا اور ہر نقصان کو دور کرنا انسان کے اپنی بس سے باہر ہے۔ کیوں بس سے باہر ہے؟ کیونکہ وہ خود اپنا خالق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی خلقت کے تمام امور اور رموز کو نہیں جانتا۔ مثلا میں اور آپ نہیں جانتے میری آنکھ کیسے کام کر رہی ہے، میرے کان کیسے کام کر رہا ہے، یہ غذا میرے لیے صحیح ہے کھانا یا یہ غذا میرے لیے مضر ہے، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ اگر یہ باتیں جان رہے ہوتے تو اس ٹائم اتنا فساد ہمیں دنیا میں نظر نہ آتا۔ بس انسان اپنی خلقت کے تمام تقاضوں کو اپنی اساس کے اوپر نہیں جانتا، اس لیے وہ قانون بھی اپنے لیے نہیں بنا سکتا۔ وہ جو قانون بنائے گا وہ کیا ہوگا؟
ناقص قانون ہوگا، اور ناقص قانون وہ فساد کے وجود کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر اس جگہ پہ معاشروں کی بقا اور معاشروں کی حقیقی نشوونما اور معاشروں کے تمام نفعات کے حصول اور تمام مضر اور نقصان دہ چیزوں سے اجتناب، اس سب کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ اس سب کا سبب ہم کیا چیز قرار دیں گے؟ انسان سے قانون اللہ تعالیٰ کا، یعنی قانون نہ ہونا، نہیں ہے انسان کو نفع مہیا ہو جائے، اللہ کا قانون و اللہ کی جانب، کیونکہ وہ ذات انسان کی مادی اور معنوی ہر زندگیوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر زندگی کے دونوں پہلوؤں کو جانتی ہے، دونوں پہلوؤں کے آپس میں ربط کو جانتی ہے۔ اسے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے نشوونما پائے، معلوم ہے کیا کام کرے گا تو کیا ضرر نکلے گا۔ مثلا ہمیں ایک کام کر بیٹھے ہمیں نفع لگ رہا ہے، مثال کے طور پہ غرب کی بھی حالت دیکھیں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ غرب نے کہا کہ جب کھانا تمہیں اشتہا کھانے کی چڑھتی ہے تو تم کھانا کھاتے ہو، جب پیاس تمہاری جاگتی ہے تو جا کے پانی پیتے ہو، نیند آتی ہے تو جا کے نیند کی شہوت پوری کرتے ہو، سو لیتے ہو۔ تو جب جنسی شہوت تمہارے اوپر غلبہ پیدا کرتی ہے تو پھر کیوں تم ادھر ادھر کے قوانین اور فقہی احکام اور نکاح اور ان چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہو، یہ محرم، یہ نامحرم، یہ فلاں، یہ فلاں، جا کے جس طریقے سے بھی جنسی اپنی غریزے کو پورا کرو تمہارا حق بنتا ہے۔ یہ غرب کا قانون لاگو ہے، اس لیے انہوں نے اجازت دیا ہے حیوانوں سے تم نے شادی کرنی ہے کر لو، جنسی غریزہ حیوانوں سے پورا کرو، بے جان چیزوں سے پورا کرو، مرد مرد سے کرے، خاتون خاتون سے کرے، ایک دوسرے نکاح کے بغیر مرد زن ایک دوسرے سے جس طرح چاہو تم کرو، اور غرب میں اس طرح کے قانون بھی بن چکا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ظاہراً تو یہی ایک شہوت ران کو نظر آتا ہے کہ اس کی شہوت اور لذت پوری ہو رہی ہے، کسی ٹائم اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، اس نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے اور شہوت کو پورا کر لینا ہے۔ لیکن چند صدیوں کے بعد، 150 سال یا 100 سال کے بعد ان کے لیے آشکار ہوا کہ اس سے کاملاً خانوادگی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، خاندانی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور اس خاندانی زندگی کے ختم ہونے کے عذاب میں اس ٹائم غرب مبتلا ہے۔ یہاں تک کہ جو یورپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے یا فن لینڈ وغیرہ ہے، ان ممالک میں سردیوں کے دنوں میں، کیونکہ ابھی ادھر گرمیاں ہیں تو گرمیاں ان کے لیے ہوتی ہیں کوئی جنت کا سما ہوتا ہے، بہت قلیل ہوتی ہے گرمیاں، اور اس میں رات ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، مطلب آپ نے مغرب پڑھی ہے 1 گھنٹے کے بعد فجر پڑھیں گے، دن ہی دن ہے، چلیے پھر گزارا کر لیتے کیونکہ سبزہ ہے، جہان نظر آ رہا ہے۔ لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے، اور سردیاں ہیں بھی غالباً 8 مہینے کی ہیں، تو وہاں پہ 1 گھنٹے کا دن ہے ٹوٹل، اور صرف برف ہی برف ہے ہر طرف، کچھ اور ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے اوپر دنیا کے خطے کے اوپر ہے، برف میں ان کے ممالک ہیں، تو وہاں پہ خاندانی خودکشی کرتے ہیں وہ لوگ، گھر کے سارے افراد۔ آپ یہ پڑھیں موضوع نیٹ کے اوپر، خاندانی خودکشی کا دیکھیں، اتنے افراد دہشت گردی سے اور ایکسیڈنٹ سے ممالک کے اندر نہیں مرتے جتنے وہاں پہ خاندانی خودکشی کر کے لوگ مرتے ہیں۔ یہ اضطراب کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ خاندان ادھر باقی نہیں رہے، ہر ایک کی اپنی لائف ہے، یعنی وہاں پہ آپ کو گلی محلوں میں بچوں کی آوازیں نہیں سنائی دیں گی، جیسے ہمارے ہاں محلوں میں ہوتے ہیں کہ باہر بچے کھیل رہے ہیں، بچہ نظر آتا ہے، شور شرابہ مچا رہے ہیں، وہاں پہ اصلاً ہے ہی نہیں، خاندانی زندگی نہیں، کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، مراسم میں جم ہونا اس کے بعد چلے جانا، زیر ناف ان کی کل زندگی ہے، فٹ بال ہے یا نعوذ باللہ یہ زنا وغیرہ کے ایک جرائم میں کلب کے اندر ملوث ہے، بس یہ غرب کی ٹوٹل زندگی ہے۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں، خاندان کو آباد کر رہے ہیں، اب وہ والدین ہے، دادا دادی نانا نانی، ان کے تصور کو فلم بنا کے اور مختلف اشتہار بنا کے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب ایک چیز معاشرے میں رائج ہو جائے، رائج چیز کو آسانی سے نہیں ختم کیا جاتا، اس کو بہت بڑے پیمانے پہ انہیں اس کی پبلسٹی کرنی پڑے گی، ماحول بنانا پڑے گا۔ بہرحال ابھی وہ کوشش کریں۔ اب یہ جو انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے، ایک تو روحوں کا قتل کیا انہوں نے، کتنی ہی لاکھوں کروڑوں روحوں کا قتل، فحاشی، بدکاری، لبرلزم، ایتھیس اور لادین بنا کے، اور دوسری طرف یہ زندگی اتنی اجیرن کی کہ اپنے
ہاتھ سے ہی وہ اپنی خودکشی کر لے. آپ جانتے ہیں کہ غرب میں یہ تصویر ہو گیا قانون کہ خودکشی تم کر سکتے ہو. ایک انتہائی تیز زہر کی زبان پہ رکھتے ہیں تو مر جاتا ہے. وہ سارے مل کے پیتے ہیں. بعض تو ایسے بھی کلپس بنے ہوئے ہیں، بوڑھا ہے اب وہ تکلیف میں ہے، کینسر کی آخری سٹیجز میں ہے، تو ماں بیٹی بیوی اسے لے کے آ رہی ہیں، آس پاس بیٹھی اور وہ پیتا ہے، ادھر ایمان ہے. انہوں نے موت کا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کش، پہلے تو روح کش قانون تھا لازمیت الحاد، بقیہ جو قوانین بنا رہے ہیں وہ انسان کش ہے. انسان خود اپنے آپ کو مار لے اس جگہ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ممالک میں یہاں تک فساد ادھر بھی ہے، لیکن فساد اس جہت تک، اس سطح تک پہنچا ہوا ہے کہ دوسرا آ کے مارے تو مریں گے ورنہ جینے کی خواہش باقی رکھیں گے. وہاں پہ فساد اس قدر بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ان کی زندگی میں لذت ختم ہو گئی ہے، انہیں تو مال دولت، کیونکہ لذتیں یہی تھی، نیند ہے، کھانا پینا اور جنسی خواہش ہوتا ہے. محافل میں بلاخر اٹھنا تو ہے نا، 24 گھنٹے تو ایک بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بہترین کھا پی لیا، اب کیا کریں؟ جنسی لذات کی تو حد ہی نہیں ہے، پوری پہ پوری کرتے ہیں. اب کیا کریں اس دنیا کے اندر؟ وہ وہاں پہ اگر کوئی غیر قانونی حرکتیں ان کے قوانین کے مطابق کرے، سخت ترین سزائے ہوتا. مثلا خاتون ہے، اس کی چیخوں کی آواز آ جائے، شوہر کو پکڑ کے 6 مہینے قید کر دیتے ہیں. بچے کی مار پیٹ کی رونے کی آوازیں آئیں، وہ اٹھا کے کسی انگریز کو دے دیں گے یا خود پالیں گے، آپ سے بچہ چھین لیں گے. قوانین انہوں نے بنائے ہیں جس سے اذیت ناک ایک معاشرہ بنا ہوا ہے. اب وہ ایک اتنی بڑی تباہی کے بعد اس جگہ کے اوپر پہنچے. اسی طرح جنگوں کے قوانین بنے گئے، جیسے ہٹلر ہے، قتل پہ قتل کیے. تاریخ بشریت کو، تاریخ انسانی کو پڑھیں، تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں. جنگ عظیم اول اور دوم میں 5 کروڑ بندے مرے. اتنی بڑی تعداد کبھی کسی جگہ پہ مری. مذہب کے نام پہ یہ نہیں مرے، نیشنلزم کے نام پہ مرے. ایسے آج بھی نیشنلزم کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں. یہ جو نیشنلزم کے نام کے اوپر بندے مرے، آپ خود سوچیں قانون کیا تھا ادھر؟ جنگ ہے، اور جنگ میں کیا ہے؟ ہر چیز جائز ہے. جنگ لڑو تو جنگ میں ہر چیز، جس کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ جائز ہے. اس لیے ایٹم بم مارا جاپان میں اس نے، ہیروشیما ناگاساکی معروف ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنا بدترین جنگ کا قانون انہوں نے بنایا، کتنی بڑی ہلاکتیں اس سے ایجاد ہوئی. اس لیے آپ اس کے اوپر خود غور کریں گے تو آپ آج آ کے تمام مفاسد اور تمام فسادات اس کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ قانون صحیح ہونا چاہیے. قانون ہو اور صحیح ہو. قانون ہی نہ ہو، فساد واضح. اور قانون اگر صحیح نہ ہو، ناقص ہو، تو پھر جس نے مثلا مرنا تھا 10 دن میں، وہ مرے گا 10 سال بعد، لیکن تڑپ تڑپ کے مرے گا پورا معاشرہ. ایسا ہی حضرت الجوادی عامری حافظہ اللہ تعالیٰ نے جب قانون کی اس اہمیت کو بیان کیا، یہ قانون کی اہمیت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھی یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں، یہ قانون جامع جو اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے، کیونکہ وہ تمام کے تمام انسان کو کے امور کو جانتا ہے، خالق ہے. اور قرآن کریم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے مسجود ہیں، اس کے بارگاہ میں سجدہ کیے، یعنی اس کے ماتحت ہیں. کیونکہ قانون دان جہاں عالم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ علم ہو اور وہ خلقت کے اسرار کو جانتا ہو، وہاں پہ دیگر صفات بھی ہیں کہ وہ نفع بھی چاہتا ہو، چاہے کہ اسے دے، چاہے کہ اس کے لیے اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والی ذات، صاحب قدرت ذات اور صاحب علم ذات کوئی نہیں ہے. اور یہ صفات بتاتی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو قانون کا حق نہیں ہونا چاہیے. اسی قانون کو اگر آپ انسان کی مادی اور معنوی ہر دو زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہم اسے کہتے ہیں دین. اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ دین. اب اگر کوئی دین کا انکار کرے تو اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے وضاحت پیش کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی دین کا انکار کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کیا بال فاضل دیگر چاہ رہا ہے معاشرے کے اندر؟ فساد پر پہ. کس نوعیت کا فساد؟ یہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے. کس نوعیت؟ یعنی اگر دیندار نہیں ہے، یہ ایک بات،
ایک بندہ دیندار ہے لیکن کہتا ہے کہ دینی قانون نہیں معاشرے میں آ سکتا اور لانے کی کوشش بھی نہ کرو. یہ قانون کامل کا قائل ہے لیکن معاشرے میں وہ دین یا وہ قانون نہیں آ سکتا, وہ جاری نہیں ہو سکتا. ہر دور کے نتیجے ایک ہوں گے یا نہیں؟ اس صورت میں پھر آپ کیا بات کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاشروں کے اندر لادینیت پھیلتی ہے تو پھیلنے دیں, یا معاشروں کے اندر آپ کا دین محفوظ ہے اور آپ نے انفرادی طور پہ عمل کر سکتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر نئی کوشش کرنی چاہیے یا کوشش کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک پھر یہ جو فاسد قوانین ہیں انہیں رائج ہونے دو, اور اس کے نتیجے میں کوئی قتل ہوتا ہے, بے حیائی پھیلتی ہے, فحاشی پھیلتی ہے, خودکش حملے ہوتے ہیں, خودکشیاں کی جاتی ہیں, جتنے بھی مزاجے اٹھائے جا رہے ہیں انہیں اٹھائے جانے دو, آپ کوئی آگے سے حرکت نہ کرو. یہ انسان خود آیا دیندار کہلائے گا, یہ تو ظالمین کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پہ تقاضا کیا جاتا ہے, لہٰذا دین کو اگر آپ تعطیل مان لیں, معطل مان لیں, وہ افراد جو قانون کی اہمیت کو جانتے ہیں, کیونکہ قانون جو ہے نا وہ نظام کی رگوں میں دوڑتا ہے, نظام جو ہے وہ اوپر حاکم ہو کے قانون کو جاری کرتا ہے, قانون کے بغیر تو نہیں کوئی نظام ہو سکتا. بہرحال اگر آپ, اسی لیے وہ علماء جو دین کی تعطیل کے اوپر حساس ہیں, ان کے حساس ہونے کا مسئلہ در حقیقت یہ مقدمات ہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا. وہ مفکرین جو انسانی معاشروں کو مطالعہ کرتے ہیں اور انسانی معاشروں کے حل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, اس کا بھی علم رکھتے ہیں, تو وہ سب سے پہلی بات کیا کریں گے؟ دین معطل نہیں ہونا چاہیے. اگر انفرادی طور پہ ہو جائے ضرر کم ہے. ضرر کیا ہے؟ کم ہے کہ صرف داڑھی نہیں رکھی ہوئی, یار ٹھیک ہے نمازیں ترک کرتا ہے لیکن مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, شرمندہ بھی انشاءاللہ پڑھ لے گا. لیکن اگر ایک معاشرہ دین کو تعطیل کر بیٹھے, اس کا پھر کیا مفسدہ نکلے گا, اس کا کتنا نقصان نکلے گا. جیسا وہ علماء جو دین کی تعطیل کے حوالے سے حساس ہیں ان کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے. ایسے یہاں پہ سوال اٹھانا چاہیے, یعنی سوال ان افراد کو اٹھانا چاہیے جو دین کو تعطیل کے کیا, دین کے کسی نہ کسی حصے کو تعطیل کر بیٹھے کہ ہمیں اس فلسفہ زندگی سے سازگار کر کے اس فتوے کو یا اس حکم شرعی کو جو آپ نسبت دے رہے ہیں دین اسلام کی طرف, یا فتوے کو آپ سازگار کر کے ہمیں دکھائیں. کیسے سازگار کریں گے, کیسے توجیہ کریں گے اس کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اس دنیا کے اندر ہمارے مسلطوں اور نفاذات کو حصول اور تمام ضرر سے اجتناب کی خاطر اور خلقت کے تقاضوں میں جو نشوونما اللہ تعالیٰ نے ہماری سالم نشوونما رکھی ہے, اور سالم نشوونما کو انسانی معاشرے حاصل کریں, ان مقاصد کے لیے دین اسلام تھا. ان مقاصد کے لیے ہر دور میں دین تھا. اگر آپ اس دین کو معطل کر بیٹھتے ہیں تو کون سی زندگی کا تصور باقی رہتا ہے؟ جیسا جو دین کی عدم تعطیل کی بات کرے اور اس کا فقط یہ جواب دیا جائے کہ ماضی میں یہ فلاں فلاں شخصیات نکلی, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, حال میں یہ شخصیات آپ ان کے بارے میں کہیں گے, کوئی جواب نہیں بنتا. یہ اگر آپ نے کوئی مثال کے طور پہ ہم حکم لے آتے ہیں دین کے حوالے سے, کوئی جز لے آتے ہیں, کوئی فتویٰ لے آتے ہیں, ہمیں پھر اس مسئلے کو وہ فتویٰ حل کر کے دکھائیں. یہ جو خلل آ رہا ہے اس کو حل کر کے, کیونکہ دین اسلام کی اجتماعی تعلیمات ہیں یا نہیں, ان اجتماعی تعلیمات کو آپ زمانے ظہور تک, امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور بھی نہیں کہنا چاہیے, حکومت تک, حکومت امام زمان علیہ السلام تک اگر آپ معطل قرار دے دیں تو بتائیں کہ دین اسلام پھر اس وسیع دور میں دین کی ان اجتماعی عبادات یا اجتماعی قوانین کی تعطیل کا قائل ہے, اور تعطیل کا قائل کوئی حکیم ذات ہو سکتی ہے. یعنی بالفاظ دیگر جہاد, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, قیام حکومت, اجراء قانون, یا اسی طریقے سے اگر دین اسلام کے بعض ہم احکام شریعہ کی طرف آ جائیں, عیدین کی نمازیں, نماز جمعہ, یا اسی طریقے سے مسلمانوں کے اجتماعات ہیں, حج کی صورت میں ہیں یا عمرے کی صورت میں ہیں, اس طرح کے دیگر جو اجتماعات مسلمانوں کے ہیں, آپ ان میں بعض کے تعطیل کے قائل ہو جائیں تو یہاں پہ
یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن حکمتوں کے تحت معاشروں کے اندر ان احکام کو جاری نازل کیا اور جاری کرنا کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ضرورت آج بھی باقی ہے یا نہیں؟ اگر آج باقی نہیں ہے تو ہم کہیں گے پھر رسول کے دور میں بھی باقی تھی، امام کے دور میں بھی باقی تھی ہے۔ اگر انسانی معاشروں کے لیے یہ احکام ہے تو پھر اس دور میں کیوں باقی تھی اور آج کے دور میں کیوں باقی نہیں ہے؟ لہذا اس جگہ پہ ہم تعطیل کے ایک جامع عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث کر رہے ہیں، جزوی طور پہ نہیں۔ جزوی طور پہ ہم سازگار ممکن ہے ہم جواز لا سکیں بعض چیزوں کے، یا بعض چیزوں کو بیان کر سکیں، یا ہم کہہ سکیں کہ ہم نے تعطیل نہیں کی لیکن تعطیل کرنے میں یہ فرصت دیا افراد کو، صحیح ہے؟ مثلا نماز جمعہ کو ہم نے تعطیل نہیں کی ہے، اس لیے واجب تقییدی ہے یا واجب عینی دو قول ہیں۔ ایک تیسرا قول حرمت کا بالکل ہی نادر قول ہے، ضعیف ترین قول ہے۔ ہر نادر قول نادر ہونے کی وجہ سے قابل رد نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ اگر اس کے اوپر دلیل قائم ہو جائے نادر قول کی اوپر بھی قرآن یا روایات اہل بیت علیہ السلام سے، یا جو ہمارے پاس محکم قوانین و قواعد موجود ہیں فقہ و اصول کی کتب میں، اگر وہ نادر قول کو سپورٹ کر رہے ہو تو نادر قول کیا ہو جائے گا؟ قابل قبول۔ نادر ہونے کی وجہ سے رد نہیں ہو سکتا قول۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ دلائل کے میزان پر نہیں اترتا ہے، اس لیے ممکن ہے معروف اور مشہور قول بھی وہ کیا ہو جائے؟ ضعیف قرار پا جائے۔ اور ایسا آپ کو کئی شواہد ان میں فقہ میں مل جاتے ہیں۔ یہ جو کنویں اور ڈول نکالنے کی مثالیں ہیں، اس میں ہی آپ کو شواہد مل جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے کئی امور ہیں کہ جس میں آپ کو معروف قول کے مقابلے میں نادر قول آج کے دور میں اختیار شدہ قول دکھائی دے۔ حتیٰ کہ جزوی اعتقادات میں یہ ہے کہ جو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی ابتدا میں معروف ترین عقیدہ موجود تھا، آج کے دور میں اس کو تقصیر شمار کیا جاتا ممکن ہے، کہا جائے کہ یہ تقصیر ہے۔ یا اس طرح کئی بزرگان مثلا عصمت مطلقہ کا نظریہ نہیں رکھتے تھے، عصمت جزوی ایک نظریہ رکھتے تھے۔ متعدد محدثین اور اکابر جیسا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اسحاء نبی کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، فجر کی نماز قضا کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں میں صورتیں بھلا دی۔ اب ان کے جو استاد ہیں محمد بن حسن بن ولید، وہ بہت بزرگ شخصیت ہے، شیخ صدوق کے دور میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کا نظریہ نہیں رکھتا وہ غالی ہے۔ اب یہ والا قول آج کے دور میں تقصیر شمار ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہمارے علماء میں سے کوئی قائل ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ کو بعض ایسے چیزیں، اس لیے نادر ہونے کی وجہ سے کبھی بھی قول رد نہیں ہوتا۔ بعض کا ممکن ہے کسی زمانے میں یہ قول نادر رہا ہو اور آج کے دور میں وہی مشہور ہے دلائل کی زبان، لیکن اگر دلیل اس کی ضعیف ہو، منبع اس کا صحیح نہ ہو، یا اشتباہ دلیل کے قیام میں واضح ہو تو رد کر دیں گے، درست ہے؟ اب ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ ہر دو قول ہیں اس کے مطابق کیا ہے؟ واجب ہے، یا تقییدی ہے یا تعیینی ہے۔ یا واجب جب کہہ دیا تو دین تو نہیں تعدیل کیا ہم نے، صحیح؟ ہاں تقییدی میں جو چھوٹ ملتی ہے اس کے اوپر بعض علماء نے اعتراض کیا ہے، بھائی اللہ واجب اور پھر واجب میں تقییدی اور اس کے قیام کا حکم دینا اور اس میں ابھارنا لوگوں کو جمعے کی نماز میں، وہ اس حکمت کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن تعینی آ جائے جو کہ اصل حکم تھا، اصل حکم کیا تھا؟ واجب تعینی، یہ سب سے بہترین صورت بن سکتی ہے، لیکن وہ دلائل کی زبانی ہم مانیں گے، دلیلیں دونوں کی دیکھیں اور اس میں جس میں پائی جائے قوت پائی جائے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو مراد نہیں یہ تحقیق کر سکتے تقلید لازم ہے، بہت ایسی ایک چیز ہے، لیکن دین کے معطل ہونے کا کوئی قائل نہیں ہو۔ معاشرے کے اندر مثلا حدود الہیہ تعطیل ہو جائیں، آپ جانتے ہیں حدود الہیہ کس قدر بڑی حکمت کی حامل ہے۔ حتیٰ ایران کے اندر بھی وہ والے جرائم جن کی پہلے حدود برملا طور پہ جاری ہوتی تھی، بہت کم فیصد تھی ان جرائم کی، لیکن جب انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا، بھیا تو نہیں ہے کہ نہ دی جائے، انڈر گراؤنڈ کر دیا اسے۔ پہلے مثلا جو منشیات میں پکڑا جاتا تھا فروخت کرتے ہوئے، اسے مین چوک کے اوپر 3 دن کے لیے لٹکا دیتے تھے، اس کو اعدام کرتے تھے، پھانسی دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جو زنا یا لواط کرتے ہوئے شاہدین کے ساتھ پکڑا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی ان دو کی سزا سخت تھی،
زنا اور لواط کی اور منشیات کی، ہر دو کا بھی وہ زیر زمین دیں گے، یعنی اس کو سامنے نہیں رکھو کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ سامنے نہ کرنے کے نتیجے میں یہ میں نے جرائم ایران کے اندر بہت بڑی تعداد میں پھیلے۔ اگر اسی طرح سے بقیہ حدود جاری ہوں کہ ایک دو افراد کی اگر کوئی چوری کرے تو آپ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق، دین اسلام نے قانون بنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، یہ اپنے ہاتھوں سے شر پھیلا رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی پوری قوم کی چوری کرے، جیسا کہ پیٹ ہی نہیں بھرتے حکمرانوں کے، یہ ایک ہاتھ کاٹنے سے نہیں اس کا نتیجہ نکلے گا، لہذا اس کو کبھی اعدام کی سزا مل سکتی ہے، کوڑوں کی سزا مل سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ سزا مل جائے کتنے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑے گی۔ لیکن اگر سزا نہ ملے یہ جرم پھیلتا چلا جائے گا۔ آیا حدود الہیہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت تک معطل ہی رہے؟ آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ تعالیٰ اس مقدمے کی پر بہت حساس ہیں، دین تعطیل نہیں ہو سکتا۔ اگر دین تعطیل کر دیا تو یہ تو معاشروں کو فاسد اور ظالم بنانے کے مترادف ہے۔ لہذا ایک دیندار کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر دین نافذ ہو، تعطیل نہ ہو، دین جو ہے وہ غالب و معطل نہ ہو، یہ دینداری ہے۔ دین جو ہے وہ تعطیل کی دنیا سے کم نکلے گا، کیونکہ دین اور قانون کو آپ یہاں پہ ایک طور پہ مساوی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم قانون کو جامع طور پہ لے رہے ہیں، وإلا شریعت کے جو احکام اجتماعی و انفرادی ہیں اس کو قانون سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہم اس کو ایک جامع طور پہ اعتقادات، اخلاق اور شریعت کے ضوابط سمیت ہم اس کو لیتے ہیں۔ یہاں پہ اب سوال میں ایک اور آپ کی خدمت میں اٹھاتا ہوں، کیونکہ اس جگہ پہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ دین حل ہے معاشرے کے اندر، معاشرے میں فساد دور ہوگا تو معاشرہ آباد ہوگا، معاشرہ آباد ہوگا تو معاشرہ نشوونما پائے گا۔ لہذا معاشرے کی حیات اور معاشرے کی خلقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نشوونما کس کے اوپر موقوف ہے؟ قانون کے اوپر۔ قانون الہی ہونا چاہیے جامع ترین، وإلا فساد ہی فساد ہے۔ اس قانون کو لے کے کون آئے گا؟ اب آئیں ہم ایک اور اسلوب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو اسلوب ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے قابل فہم اسلوب قرار پائے گا، اور اس سے آپ کو چند بڑے فلسفے نبوت، رسالت اور امامت کے آشکار ہو جائیں گے یہاں پہ۔ لیکن میں اس دوسرے اسلوب کو بیان کرنے سے پہلے اب میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ خود غور و فکر سے جواب دیں، فی البدی جواب دینے کی بجائے تھوڑا سا غور و فکر کر کے جواب دیں۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل فساد کی صورت میں ابھرتے ہیں، ہم نے اس کا علاج کیا پڑھا؟ معاشرے کے اندر جو انسان کی ضروریات زندگی کا مہیا ہونا اور پورا ہونا ہے، اس کا ہم نے تحقیقات کیا پڑھا؟ قانون میں پھر ہم نے یہ پڑھا کہ قانون وہ ہونا چاہیے جو تمام انسان کی زندگی کے جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس طور پہ قانون دان کون سی ہستی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، درست۔ اچھا قانون آ جائے، بنا دیا جائے، کافی ہے یا اجرا بھی ضروری ہے؟ اجرا کے بغیر قانون کا ہونا یا نہ ہونا نتیجے کے طور پہ ایک ہے یا نہیں؟ اگرچہ ایک سٹیپ پار کر چکے ہیں، قانون بن چکے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک ہی نتیجہ نکل رہا ہے نا اس میں۔ یہاں پہ بس آپ نے یہ بات مان لی، قانون بھی ہونا چاہیے اور اجرا بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فقط قانون ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، دین پڑھو، دین پڑھاؤ، ثواب حاصل کرو، اجر کماؤ، اظہار بس محبت کرو، دشمنوں سے تبرہ کرو، صرف اتنی محدود صورت دے تو یہ فلسفہ نزول دین پورا ہو گیا؟ یا اجرا کی بات کرنا لازم ہے؟ اگر اجرا کی بات نہیں کرے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عاقل انسان نہیں ہے، وہ تو صرف دین کے اترنے کے اوپر اس کو کفایت کیے ہوئے، دین کے پڑھنے پڑھانے مطالعہ مباحثے کے اوپر اکتفا کیے ہوئے، اجرا کی کوششیں نہیں کرتا، یہ عاقل انسان ہی، کیونکہ دین اجرا کے لیے آیا تھا، دین اتر کے سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں آیا، اجرا کے لیے آیا۔ اسی دو کے اعتبار سے منصب بھی تقسیم ہو گئے، انہی دو کے اعتبار سے منصب بھی تقسیم ہو گئے۔ لہذا جب آپ نے یہ مان لیا، توجہ کریں اب
کیونکہ یہ ترتیبیں جو آپ کی خدمت میں ترتیب در ترتیب ذکر کی جا رہی ہے، یہ بہت مہم ہے۔ اگر اذہان میں یہ ترتیب قائم رہ جائے، آپ شبہات کی دنیا میں جو افراد حتیٰ کہ بعض حوزہ علمیہ کو نجف کے طلاب اور علماء، بعض تو حتیٰ کہ بعض مجتہدین کے لیول تک یہ والی حالت ہے، اساتذہ کے لیول تک یہ حالت ہے، ترتیب درست نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی بے فہمی اور بے شعوری والی بات ہے۔ بعض ایسے افراد نظر آئیں گے، لیکن جب آپ ان کی بات سنیں گے تو یہ جو ترتیب آپ کے ذہن میں عقلی طور پہ قائم ہے، آپ فوراً اس میں یہ بات نشاندہی کریں گے، اچھا اس جگہ اس کی مشکل ہے، وہ پہلے والا مسئلہ مشکل نہیں ہے، نیچے والے مسائل میں مشکل ہے، ادھر وہ اشتباہ کر رہا ہے، ادھر پہ جواب دیں گے۔ بس ادھر ہم نے جتنی بھی ابھی تک گفتگو کی، ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ ایک قانون بنانے والا ہونا ہے اور ایک اجرا ہونا ہے۔ بس اگر قانون بنانے والا ہونا چاہیے، قانون لانے والا بھی ہو یا نہ ہو، قانون لانے والے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں، ادھر اب ہم بورڈ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اتنی طولانی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے تھی کہ ضرورت قانون اور اجرائے قانون ہر دو کی ضرورت ہے، صحیح ہے؟ اس ضرورت کا تعلق ہر دو سے ہے، قانون کی بھی ضرورت اور اجرا نہیں ہوتا تو نتیجے کے طور پہ کیا نکلتا ہے؟ قانون کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اگر صرف ضرورت قانون کے اوپر اتفاق کرے ایک مرحلہ طے ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلنا برابر۔ جہاں پہ ہم یہ کہیں گے ایک کیا ہونا چاہیے؟ قانون بنانے والا، قانون لانے والا، قانون سنانے والا، صحیح ہے، یا نشر کرنے والا۔ نمبر 4 قانون جاری کرنے والا۔ یقیناً قانون کون جاری کر سکتا ہے کہ وہ ان دو کی تصدیق کرے، ان تین کی تصدیق کرے۔ ان تین کی تصدیق نہ کرے تو قانون جاری کرنے والا جاری کر پائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون بنانے والا کون ہے، پھر جو قانون لایا وہ کون ہے، قانون نشر کرنے والا کون ہے، خود بذات خود قانون کیا ہے اسے یہ معلوم نہ ہو تو کیسے جاری کرے گا؟ بس قانون بنانے والا کہلاتا ہے شارع، قانون لانے والا کہلاتا ہے نبی، قانون نشر کرنے والا کہلاتا ہے رسول، اور اجرا کرنے والا امام۔ صحیح؟ یہاں پہ ہمیں دین کی تصویر نظر آتی ہے کہ یہ کیا اہمیت ہے، اور امام جو ہے وہ ان تینوں کے ساتھ مربوط ہے، ان تینوں کے ساتھ امامت کے ذریعے رابطہ جڑ سکتا ہے۔ امام نہ ہو تو کیسے رابطہ جڑے گا؟ امام کے ذریعے ان تین سے رابطہ جڑے گا، کیونکہ امام کے پاس قانون محفوظ ہے، امام کا ربط رسول سے تھا، امام کا ربط نبی سے تھا، نبی اور رسول کا قانون کے اعتبار سے جو ربط ہے وہ نبوت ہے۔ وَإِلَّا اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کی تعلیم دیگران کو موجود ہے، لیکن وہی ولی نہیں ہے، قانون ولی نہیں ہے۔ قانون کے اعتبار سے وحی کے نزول کا دروازہ کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ لہذا امام کون ہے؟ وہ قانون کی کیا کرے گا؟ ہدایت بھی امام فرمائے گا، ہدایت وظیفہ ہے امام کا۔ اچھا، شرح دین یہ بھی امام کا وظیفہ ہے، صحیح ہے، بیان دین یہ بھی امام کا وظیفہ ہے، لیکن اجرائے دین کے اعتبار سے امام کہا جائے گا، اس اعتبار سے ہادی، شرح دین و بیان دین کے اعتبار سے ممکن ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ دین کو بیان کرنے والے، یا مختلف ولایت آپ ایک طرف لا سکتے ہیں، لیکن ان کے اعتبار سے مختلف نام پڑتے ہیں، لیکن اجرائے دین کے عنوان سے بالخصوص امام ہمارے ہاں اسے بولا جائے گا۔ جب ہم نظام امامت کہتے ہیں تو نظام امامت کا مطلب یہ ہے کہ اجرائے دین محتاج ہے حکومت کا، اگر یہ حکومت نہیں آتی تو دین کیسے اجرا ہوگا؟ صحیح ہے، اور اجرائے دین کن لوگوں کے اوپر ہونا ہے؟
ریاست میں بسنے والے معاشروں پہ، لہذا ان دونوں کی بقا، اس کی بھی بقا ضروری ہے، اس کی بھی بقا ضروری ہے، اور اس کی بھی بقا ضروری ہے۔ یہ تین باقی رہیں گے تو پھر اجرائے دین ہوگا۔ صحیح؟ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ دین خود خطرے میں پڑ گیا اور معاشرے میں بسنے والے لوگ بھی خطرے میں پڑ گئے۔ خطرہ کا پڑ رہا، حکومت لی جائے، اگر حکومت لے لیں اور دونوں باقی نہ رہیں تو حکومت کس کے اوپر کرنی ہے؟ ایسا ایسے مولد میں آئین اہل بیت علیہ السلام نے حکومت لینے کو مستقبل کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ یہ دو تو بچیں، تاکہ دین بھی محفوظ ہو اور معاشرہ بھی محفوظ ہو۔ لیکن حکومت کو لینے کے لیے تدبیر کی حالت میں ہے، تدبیر کی عالم میں ہے کہ حکومت یہ کاملاً اجرا کریں۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضرورت دین و ضرورت قانون، اسی لیے آپ عقلی ادلہ کلامی کتابوں میں جا کے پڑھیں کہ اب آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کے جو تفصیلی دروس ہیں اس میں ابن سینا کی اشارات تنبیہات اور علامہ حجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے نبوت اور امامت پہ عقلی ادلہ کو پیش کیا گیا۔ عقلی ادلہ میں آپ کو یہی ضرورت نظر آئے گی، اگر نبی نہ دین کو لے کے آئے کیا ہو جائے گا؟ حج مرض لازم آئے گا، فساد لازم آئے گا۔ قانون کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر نظم برپا کرنے کے لیے، فیصلے کرنے میں عدالتوں کے فیصلے جاری ہوں، مختلف طرح کے انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین لے کے آئیں، ازدواجی زندگی کے اصول شروع ہوں، دیگر مراسم ہیں، دیگر چیزیں انسانی زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں، سب کو نظم قانون سے کیا جائے گا۔ یہ بات جب آپ جان گئے تو یہاں پہ آئیں اور اب ہم وہ آیت کریمہ سے استفادہ کرتے ہیں سورہ اعراف کی، اور اسی کے اوپر ہم اکتفا کریں گے اس آیت کریمہ کے اوپر کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے 30 دنوں کے لیے وعدہ کیا موسیٰ سے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن پہ ہم نے اس کو پھر تمام کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، میقات کے اوپر کتنے دن اپنے رب کے پاس رہے؟ 40 دن۔ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، لأخیہ ہارون، ہارون سے کیا کہا؟ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ رہنا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت اور تبلیغ کا وظیفہ تھا۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ نبوت نہیں لے کے، یعنی پیغام وحی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں یہ بتانا پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، یعنی نبی ہیں تو اللہ سے وحی کا ربط ہے۔ اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، شریعت لینے کے لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہی رسول قرار پائیں گے، ہارون علیہ السلام وہ رسول نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو قانون لانا ہے اس کے جاری کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو قوانین لے چکے ہیں اس کے اجراء کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس اجراء کے لیے وہ لوگوں کے درمیان امام بھی تھے، اور اس امامت میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہنا، یعنی اجراء قانون میں میرے خلیفہ بن کے رہنا، حاکم بن کے میرے بعد رہنا، لوگوں کو اور معاشروں کے اندر جو مختلف عناصر ہیں ان کو تم اپنے کنٹرول میں رکھنا، لیکن کس کے ساتھ؟ قانون کی چھڑی کے ذریعے سے، قانون کے آلے کے ذریعے سے ان لوگوں کو تم نے نظم دینی ہے۔ لہذا یہ جو کلمات آیت اللہ جوادی عملی حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخلفنی فی قومی، یہ تبلیغ میں نہیں ہے خلافت، یہ نشر علم میں نہیں ہے خلافت، یہ خلافت کس میں ہے؟ یہ حاکمیت میں، حکمرانی میں، سیاست میں، اجراء قوانین میں۔ اجراء قوانین باعنوان حاکم ہی ہوگا۔ آپ جب اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ کو یہاں پہ وہ جو ہمارے ہاں فقہی کتب میں نظر آتی ہے ایک اصطلاح حاکم شرع، وہ آپ کی خدمت میں آشکار ہوگی۔ آج کل حاکم شرع انہوں نے مجتہد کو ہی قرار دے دیا۔ مجتہد فتویٰ تو نہیں ہے حاکم شرع، فتوے والے کو مفتی کہتے ہیں، حاکم شرع کیسے قرار دے دیا آپ نے؟ لہذا اس وقت ہم انشاءاللہ عقلی دلہ میں ہم پڑھیں گے۔ یہ عقلی دلیلیں اگر ہمارے پاس آشکار ہوں تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ لگتی ہے، سب سے سازگار ترین ہستی کون سی ہے کہ جو حکومت کے اندر آئے؟
معصوم کی حکومت ہے۔ آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو حکومت کے بغیر تو معاشرہ نہیں ہو سکتا، حاکم کون تھے؟ ہم کہیں گے آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور اس لیے روز اول سے امامت وہ عہدہ ہے جو کبھی بھی معطل نہیں ہوا، کبھی بھی معطل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جب تک انسانی معاشرے تب تک امامت کا نظام معطل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، ادریس علیہ السلام نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، نوح علیہ السلام نبی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اگر کسی دور میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی طرح دو ہو جائے نبی تو امام ایک وقت میں زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ حاکم ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ عقل یہ کہتی ہے۔ کوئی کہ اچھا کہاں قرآن اور حدیث میں آیا ہے؟ آپ کے یہ کہاں قرآن میں آیا 2 + 2 4 ہوتے ہیں؟ کہ تم یہ دکھا دو میں وہ دکھا دیں، تم آیت میں یہ دکھا دو 2 + 2 4 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہو سکتے تو میں بھی مان لوں گا، پھر میں بھی کوشش کر کے کوئی آیت اور روایت ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ترین چیز ہے 2 + 2 4۔ عدد کی دنیا میں تو آپ فوراً عقلا کے طریقے اوپر چلتے ہیں، دنیا کے اندر جو انسانوں نے عقل کے دوش کے اوپر بعض قوانین جس سے یقیناً منافع حاصل ہوتے ہیں اس کی فوراً تائید کرتے ہیں، لیکن جو اس قدر بڑا واضح ترین فیصلہ ہے اس کے اوپر شک کرتے ہیں کیوں، یا اس کو قبول ہی نہیں کرتے، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر عقلی طور پہ ایک بات مثلا عقل آ کے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہوتا، صحیح ہے، اس قرآن میں جو لکھا نا لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں کہیں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے؟ جسم کے عنوان سے لفظ نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں۔ عقل یہ کہتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا جسم، دوست اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی آئے جس سے التزامی طور پہ یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ کا جسم اس سے ثابت ہو رہا ہے، ہم اس آیت کو کیا قرار دیں گے؟ متشابہ قرار دے دیں گے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ احادیث 3 یا 4 احادیث ہیں فقط، اس سے زیادہ نہیں، آپ 3 سے 4 احادیث لے کے آئیں، اگر وہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حکومت نہیں قائم ہو سکتی یا دین اجرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت نہیں تو دین کیسے اجرا ہونا، دین معطل رہے گا، بڑے پیمانے پہ اجتماعی طور معاشروں کے اندر معطل رہے گا۔ اگر یہ بیان کرتی ہیں روایات اور صحیح سند بھی ہوں تو ہم اسے زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیں گے؟ متشابہ ہیں، عقل کے واضح نظریات سے ٹکراتی ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ کتنی ایسی حدیث ہیں، یہ نہیں ہے فراز سے پوچھیں کہ حضرت عمر کے ساتھ جناب ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا یا نہیں، 4 صحیح سند مختلف طرق سے کافی روایات ہے کہ نکاح ہوا تھا۔ اگر آپ سندی اساس کے اوپر متن کی تحقیق کے بغیر مانتے ہیں ہر چیز کو تو ادھر مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں؟ صحیح سند روایات جو الکافی وغیرہ میں اس سے 4 بیٹیوں کا یا حد اقل 1 سے زائد بیٹی کا علم ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہیں گے سندیں تو ٹھیک ہے لیکن متن ہم نہیں مان رہے۔ ادھر پھر متن کیوں مانتے ہیں؟ ادھر بھی کہو کہ متن نہیں ماننا چاہیے۔ حتیٰ کہ جب مال کی بات آتی ہے خمس کا حاکم کے لیے، خمس میں بھی 2 مجموعے بنتے ہیں، ایک کہتا ہے مجموعہ روایات کے دینا چاہیے خمس غیبت میں بھی، ایک واضح طور پہ صحیح سند روایات ہے کہ مباح ہم نے ہر شیعہ کے لیے کر دی، مرضی دے مرضی نہ دے، ہر 2 صورتیں اس کے لیے برابر۔ یہاں پہ آپ تعارض لا کے یا صرف ایک مجموعے کی روایات لے لیں گے، کیسے آپ حل کریں گے وہ مباح والی روایات کے مجموعے کو؟ اس جگہ پہ ادھر جب حکومت کی بات آتی جبکہ عقلی قاعدہ ادھر موجود ہے، حتیٰ عالمیت کی آپ تقلید کے اوپر عالمیت کے مسئلے کو لے کے آئے تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے کوئی آیت اور روایت اس پہ دلیل نہیں ہے کہ عالم کی طرف رجوع کرو، عقل کہتی ہے عالم کی طرف رجوع کرو، ادھر تو فوراً کہتے ہیں عالم ہونا چاہیے۔ آیت اللہ سیستانی رہبر معظم کوئی کہ اچھا میں اس مسئلے میں اب میں نے تقلید کرنی کس کے پیچھے جاؤں، کہیں گے عالم کی طرف جاؤ، کیوں عالم کی طرف جاؤ؟ عقلی حکم عقل ہے، دلیل عقل سے لے کے آ رہے ہیں، تو ادھر عقل کی معاف ہو جائے ہماری، جبکہ پورے دین کی اساس جو ہے وہ کس کے اوپر قائم تھی؟ معاشرے پہ اجرا کے لیے قانون آیا، لہذا قانون جس نے بنانا ہے وہ شارع ہے، قانون جس نے لانا ہے وہ نبی ہے، جس نے قانون کو منظم طور پر پھر نشر بھی کرنا وہ رسول ہے،
اور جس نے جاری کرنا ہے وہ امام ہے، حکومت کے ذریعے ہے، کیونکہ جاری کرنا حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو نظام امامت ہے یہ نظام کی صورت، کیونکہ حکومت ہم نے کیا کہا نظام کی صورت میں آئے گی، اس لیے ہم نظام امامت کہتے ہیں۔ حکومت کس طریقے سے حکومت بنانے کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ نظام کہلائے گا، لہذا اسے نظام کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب ہمیں یہ پتہ ہے حاکم، حکومت میں ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک ریاست ہونی چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے اور ایک قانون کو اجرا کرنے والے ادارے، یہی چار چیزیں ہم نے پڑھی نا۔ ادھر سے آپ کے لیے مسئلہ بھی حل ہو گیا اور اس پہ اپنی بات بھی ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات چیت پڑھی ہے کہ اجرائے دین ہونا چاہیے یا اجرائے قانون، آپ اجرائے دین کے یا اجرائے قانون کے، ہم ادھر قانون کو جامع طور پہ لے لیں، صحیح ہے، یا اجرائے دین۔ اجرائے دین کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکومت کی۔ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ حکومت کو قانون کی ضرورت ہے اور پھر یہ حکومت کیا کرے گی؟ اجرائے قانون کرے گی۔ اسی کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں؟ ادارے بن جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا قانون اور اجرائے قانون کے اعتبار سے، بس ایک طرف آ جائے گا حاکم، ایک طرف آ جائے گا جو قانون کا مطالعہ کرے، مقننہ، صحیح ہے، ایک طرف آ جائے گا عدلیہ جو فیصلے سناتے ہیں، اور عدلیہ اور مقننہ کے معاملات کو مجریہ جو ہے وہ آ کے اجرا کرے گی۔ مجریہ میں ہمارے پاس ادارے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ان چار کے ضوابط وہ نظام کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ضوابط کیا ہے؟ وہ نظام بنا کے لاتا ہے۔ مثلا انہی چار میں کے ضوابط اگر جمہوری انداز کے ہوں، نظام جمہوری کہلائے گا۔ ان چار کے ضوابط کیا ہوں؟ اگر جمہوری انداز کے ہیں تو پھر کیا نظام جمہوری۔ اگر ان کے ضوابط الہی ہیں تو پھر نظام امامت کہلائے گا۔ لہذا نظام امامت کے اندر نیچے جتنے بھی ادارے ہیں وہ نظام امامت ہی کے آئینہ دار ہیں۔ لہذا اگر حاکم چلا جاتا ہے تو اس جگہ پہ کیا بنے گا؟ نائب حاکم، نائب بنے گا نا، اس لیے نظام امامت نام لے کے نائب کو بیان کریں گے۔ اگر مقننہ ہے نظام امامت بیان کر کے الہی قانون کی بات کریں گے، الہی عدالت کی بات کریں گے، الہی طور پہ مجریہ کی بات کریں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا انداز جمہوری ہے، نظام جمہوری، انداز ڈکٹیٹرشپ ہے، نظام بادشاہت، انداز جو ہے وہ الہی ہے ان کو بنانے کا، نظام امامت۔ اس لیے نظام جو ہے وہ ان چار کو منظم کرتا ہے، اس لیے نظام کہلاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے خطبہ فدق میں کہ امامت کیا ہے؟ نظام للمسلمین، مسلمانوں کے لیے نظام ہے۔ ان سب چیزوں کو امام ہی کی راہ سے ہم لے کے آئیں گے، سب چیزوں کو۔ امام اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں امامت کا وظیفہ بڑا رکھا ہے۔ لہذا امامت کرنے کا مطلب کیا ہے، یا نظام امامت کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ قانون کے اجرا کو حکومت کے دوش پر ایک معاشرے کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جہاں پہ یہ آتا ہے کہ وظیفہ اس امت کا امامت کا، امامت کا سبق پڑھو، امامت کا سبق پڑھو کیا مطلب؟ کہ تم امامت کے طور پہ حکومت کے قیام کی طرف آؤ، تم امامت کے ذریعے سے اجرائے قانون کی طرف آؤ، امامت کے ذریعے سے ریاست کے اندر آزادی کے تصور کو ابھارو۔ امامت تمہارے لیے راہ ہونی چاہیے۔ امامت کا سبق پڑھنے سے یہ مراد ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ